آج ایک عام طور پر جو بات ہمارے ذہن میں رہتی ہے اور لوگ بھی اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، دنیا کے مسائل کو دیکھ کے، معاملات کو دیکھ کے کبھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مسلمان پریشان ہیں، مختلف مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، بعض جگہ پر قتل و غارت ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ جو ہے وہ فلسطین کا قضیہ ہمارے سامنے ہے کہ اتنا ظلم ہوا وہاں پہ، اور پوری دنیا میں مختلف مسائل اور مظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ کوئی ایسا کام اللہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا معجزانہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام سر انجام نہیں دیتے کہ یہ سارے ظلم و ستم رک جائیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں؟ میں اس کو اپنے ایک نظریے سے دیکھتا ہوں اور اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اسی کا آج بیان ہے۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان میں ہوں یا آپ ہوں یا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے دو کام تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، دنیاوی اعتبار سے، مثلا ہم کوئی ایجادات کرتے، کوئی خدمت خلق کرتے، رفاہی کام کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور ان کی مدد و نصرت کرتے، بیماروں کا علاج کرواتے، اور جو مختلف حادثات میں، مختلف معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی مدد و نصرت کرتے، اور ہم ایک عالمی لیول پر جو ہے وہ خدمت خلق کرتے، لوگوں کے کام آتے، نفع رسانی کا سبب بنتے، لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک ہم لوگوں کو چیز دیتے، ان کے مسائل کا حل پیش کرتے، ان کی مشکلات کا حل دیتے، ان کو حوصلہ دیتے، ہمت دیتے، اور ان کے لیے ایک منظم ترتیب بناتے، چیزوں کو ایجاد کرتے، لوگوں کی نفع والی چیزیں ایجاد کرتے، فائدے والی چیزیں ایجاد کرتے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی آسان بنائیں۔ اس بات پر، اس معاملے میں ہمارا کردار بالکل جو ہے وہ صفر رہا۔ بحیثیت مسلمان آج کے اس دور میں ہم ہر چیز میں اغیار کے محتاج ہیں، ہم ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی یوں سمجھیں کہ سوچ ہی نہیں ہے، ہاں جی، ہمارے پاس اپنی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ موبائل سے لے کے سوئی تک، جہاز تک، جو بھی چیزیں اب تیار ہو رہی ہیں یا جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کا ایک بڑا جو سسٹم ہے وہ غیر مسلم کے قبضے میں ہے۔ اس کو وہ لوگ چلا رہے ہیں کہ جو اللہ کے منکر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ یہ ایجادات، یہ سارے معاملات وہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں وہ ان چیزوں میں محتاج ہیں، ٹیکنالوجیز کی دنیا میں محتاج ہیں، دوسروں کے دریوزہ گر ہیں وہ دوسروں کے لیے کہ بھئی وہ دوسرے کوئی چیز ایجاد کریں تو ہمیں دیں، ہم اس کو لیں۔ اب اس لحاظ سے ہم مسلمان پیچھے ہو گئے۔ چلے ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے تو ہم پیچھے ہو گئے، پھر ایک دوسری چیز تھی کہ ہم اس دوسری چیز کے اعتبار سے مسلمان آگے نکل جاتے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کہ دنیا کے اعتبار سے تو مسلمان پیچھے رہ گئے، ہماری آخرت والی زندگی مثالی ہوتی، دین والی زندگی مثالی بن جاتی، یعنی ایسی وہ زندگی ہماری بن جاتی کہ دنیا کہتی کہ ابھی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی چیز تو ایجاد نہیں کی، یہ کوئی چیز ایجاد نہیں کر پائے، ان کے پاس وہ صلاحیت، وہ طاقت، وہ قوت نہیں رہی کہ یہ چیزیں ایجاد کریں، لیکن یہ لوگ اپنے دین پہ انہوں نے ایسا عمل کیا کہ معاشرے کو ایک مکمل نمونہ دیا۔ ان سے بہتر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی شکر کرنے والا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی کردار کا پکا نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں چوری، جھوٹ، غیبت، رشوت، کرپشن، بدعنوانی، ظلم، یتیم کا مال کھانا، وراثت کے مال کو کھانا، حقوق العباد پہ ڈاکہ زنی ڈالنا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی مسلمانوں کی، یعنی ہمارا کردار ایسا ہوتا، دنیا کے لوگ کہتے، ایون کہ غیر مسلم بھی کہتے کہ ہاں بھئی انہوں نے چیزیں تو ایجاد نہیں کی، انہوں نے دینی دنیاوی اعتبار سے تو کامیابی نہیں دکھائی، ہاں دینی اعتبار سے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے جو دین نبوی ان کو دیا گیا، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ ان کے ہاں دنیا تو نہیں ہے، ان کے ہاں دین ہے، ایک نمونہ ہوتے نا، ہم ایک رہنمائی پیش کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، وہ دونوں حوالوں سے، دینی اور دنیاوی حوالوں سے انہوں نے امت کی ایسی رہنمائی کی تھی۔ وہ دنیا میں جہاں بھی گئے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، جس ملک میں وہ گئے، شام میں، کوفہ میں، جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں انہوں نے دونوں نظام دیے۔ اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی سچا آدمی نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی صادق نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی امانت والا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی باکردار نہیں ہے۔ ان کے معاشرے میں چوری، جھوٹ، غیبت، رشوت، کرپشن، بدعنوانی، ملاوٹ، چغلخوری، سودخوری، حرام ان کے معاشرے میں نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے، وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی کسٹوڈین جن کے پاس ہونی چاہیے، یہ دنیا کو سنبھالیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پاس ایبلٹی ہے اس چیز کی۔
صحابہ مسلمانوں کے حق میں بھی خیر تھے اور غیر مسلم کے حق میں بھی خیر بن کر آئے. یہ صلاحیت تو پیدا کرنی چاہیے تھی نا. یعنی کم از کم ہم اپنا اتنا استحقاق تو بناتے اللہ کے ہاں کہ اے اللہ اگرچہ دنیاوی لحاظ سے کمزور ہے لیکن تیرے ساتھ تو ہمارا تعلق مضبوط ہے. یہ جو اب دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈونیشیا 2 ٹکڑے ہوا، سوڈان، لیبیا، ہاں جی، مسلم ممالک کے جو مسائل ہیں، شام کے مسائل، ترکی، پاکستان، یمن کے مسائل، عراق کے مسائل، فلسطین کے مسائل، یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ غیر مسلم ملکوں میں بھی تو اختلافات ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی تو چوریاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی تو لوگوں کے آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی تو اختلافات ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی تو یہ دنیا کی ساری برائیاں ہوتی ہیں. لیکن مسلمان ممالک کیوں پس رہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس کا سیدھا اور واضح جواب یہ ہے کہ ہم نے استحقاق پیدا ہی نہیں کیا. اللہ کی مدد کو لینے کے لیے ہمارے ہاں استحقاق ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت اور صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا کہ اے اللہ ہم قابل ہیں، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمیں کچھ دیں. یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. ہم نے اللہ کو دکھایا ہی نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ خدائی مدد جو ہے وہ صرف بد دعاؤں سے نہیں آتی. بد دعائیں کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی. رو رو کے بد دعائیں کرنا، گڑ گڑا گڑا کے بد دعائیں کرنا، ہاں اس کے پیچھے ایک پراپر محنت ہو. اللہ بد دعاؤں کو بھی اس وقت قبول کرتا ہے کہ جب ایک پراپر محنت ہو بیک گراؤنڈ پہ. خواہشات پہ اللہ نظام نہیں چلاتے، خواہشات پہ بات نہیں ہوتی یا اللہ ساری دنیا کے کفار کو تباہ فرما دے. یہ خواہش رکھنا اچھی چیز ہے لیکن خواہش پہ اللہ فیصلے نہیں فرماتے جب تک اس کے پیچھے کوئی عملی کام نہ ہو. اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس کے پیچھے کوئی کام نہ ہو، کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو، کوئی مضبوطی نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جب تک کہ جو اللہ کی مدد کو لے کر آئے. ہم دنیاوی لحاظ سے بھی بالکل صفر پر ہیں اور دینی لحاظ سے بھی ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہے. امانت ہمارے اندر نہیں، اخلاق ہمارے اندر نہیں، کردار ہمارے اندر نہیں، اعمال ہمارے اندر نہیں، نمازیں ہماری نہیں ہیں، روزے ہمارے نہیں ہیں، زکاتیں ہماری نہیں ہیں، حج ہمارے نہیں ہیں، حقوق اللہ ہمارے نہیں ہیں، حقوق العباد ہمارے نہیں ہیں، والدین کی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے، چوریاں ہمارے اندر ہیں، ڈاکہ زنی ہمارے اندر ہے، قتل ہے، سود ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، کینہ، یعنی ہر برائی ہمارے اندر ہے. تو اللہ کی مدد کو لانے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو استحقاق کے قابل بنانا ہوگا کہ اللہ ہم مستحق ہیں، اس بات کی صلاحیت ہے ہمارے اندر کے نظام عالم کو چلائیں، کسٹوڈین بنیں دنیا کے، مکمل نظام کو سنبھالنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہم اس کی پاور رکھتے ہیں. یہ دکھانا ہوگا اللہ کو، جب دکھائیں گے تبھی اللہ کی مدد و نصرت آئے. دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے دونوں لحاظ سے اللہ رب العزت کو پاور کرانا ہوگا. یا الہ العالمین ہم اہل ہیں، اپنی اہلیت کو ثابت کرنا. جب اہلیت کو ثابت کریں گے تو رب العالمین کی مدد و نصرت کے فیصلے خود بخود اتریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.